آپ کے قیام کے اندر جمع ہو تو مسجد اندر سے ہاتھ دھو. چھوٹا ہے یا بڑا ہے, ہر بندہ یہ سوچتا ہے یار کھڑے کھڑے تھک جاؤں. تو محترم بھائیوں, اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا کہ قیامت والے قرآن اور یہ جو روزہ ہے یہ دونوں سفارش کریں گے. یہ ایسے کھانے کی چیز نہیں ہے کہ جو پلیٹ میں آ جائے گی, اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا, اپنے پاؤں کو تھکانا پڑے گا. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ اتنی ذات عظیم ہستی تھی, پھر بھی اللہ رب العالمین کے سامنے ساری رات کھڑے ہو کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سو جاتے. محترم بھائیوں, ہمیں گھنٹے کے لیے پونے گھنٹے کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے, پھر بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ کے پاک پیغمبر غلطیوں سے پاک ہوتے ہوئے بھی اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کتنا لمبا قیام کرتے تھے. آج یہاں پہ دیکھو کتنے بھائی نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن رات کی تراویح نہیں پڑھی. اکثر بھائی کہتے ہیں جی ہم لگاتار نماز پڑھتے ہیں, تراویح لگاتار پڑھتے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے کیا گھنٹے سے زیادہ لمبی پڑھنی ہوتی ہے یا بالکل شارٹ کٹ پڑھنی ہوتی ہے؟ محترم بھائیوں, اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ اگر آپ پونے گھنٹے کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے اگر قرآن پاک نہیں سن سکتے تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے اس فرمان پہ کیسے عمل کریں گے کہ قرآن جو ہے آپ کی سفارش کرے گا, کیسے کرے گا؟ محترم بھائیوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا ہمیں ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن انسان جب کھڑا ہوگا, اس بات میں ہم سب کا یقین ہے کہ ہم نے قیامت والے دن کھڑا ہونا ہے. قیامت والے دن کھڑا ہونا ہے تو سب سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا. تو ہماری نمازیں ماشاءاللہ کیسی ہوتی ہیں؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھنی چاہیے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے. ایک جنگ کے اندر ایک صحابی کو تیر لگا اور جب اس نے نماز شروع کی تو اس کے تیر کو نماز کے اندر نکالا گیا تو اس کو پتہ بھی نہیں چلا. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے باہر گئے اور واپس آئے تو نماز کا وقت ہو چکا تھا. تو صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑا کر دیا. تو نماز اس وقت ہو رہی تھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے, تو انہوں نے زور زور سے تالیاں بجانا شروع کر دی کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سمجھ جائیں اور پیچھے آ جائیں اللہ کے نبی اپنے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں. تو محترم بھائیوں, انہوں نے اتنی زور زور سے تالیاں بجائی کہ ان کو پتہ نہیں چلا. پھر دوبارہ جب اس سے بھی کچھ تالیاں بجائی تو اس وقت آپ کو پتہ چلا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پہ روک دیا اور نماز کے بعد فرمایا کہ تالیاں نہیں بجانی چاہیے بلکہ تکبیر اور تحمید یعنی سبحان اللہ الحمد للہ یہ کہنا چاہیے. بہت نا بھائیوں, کہنے کا بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نمازوں کا خشوع و خضوع کیسا تھا کہ اگر نماز کے اندر کوئی بات بھی ہو رہی ہے, پیچھے کوئی بات کر رہا ہے تو ان کو پتہ نہیں چلتا. آج ہماری نمازوں کا خشوع و خضوع کیسا ہے, پیچھے سے کوئی چھوٹی سی بات بھی کر رہے تو ہماری نماز خراب ہو. تو محترم بھائیوں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ نماز پڑھتا ہے فرضی نماز کے اندر اگر اس کی کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کی جو نفلی عبادت ہے, نفلی نماز ہے, اس میں سے اس کو پورا کریں گے. محترم بھائیوں, آج ہم قرآن نہیں سنتے, نفلی نمازیں نہیں پڑھتے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جو سنتیں بتائی ہیں, جس کی تاکید کیا, وہ بھی نہیں پڑھتے. کم سے کم جو سنتیں تاکید کی گئی ہے, جن کے بارے میں سنت ہے مؤکدہ, اس کے بارے میں بھی ہم نہیں سوچتے. تو محترم بھائیوں, اپنے آپ کا اس چیز کا ہمیں محاسبہ کرنا پڑے گا کہ اگر قیامت والے دن ہماری فرضی نمازوں میں سے بھی کمی ہوگی تو ہمارا کیا بنے گا. آج ہم نے یہاں کسی نوکری کے لیے جانا ہو نا تو وہاں پہ انٹری ٹیسٹ یہ سارے میڈیکل وغیرہ کلیئر ہوں گے تو پھر جا کر نوکری لگتی ہے. یہ دیکھ لو قیامت والے دن اگر نماز بھی ہماری مکمل نہ ہوئی تو ہمارا کیسے کیا حال ہوگا. تو محترم بھائیوں, نفل اور نوافل جو ہیں, ہماری جو فرضی نماز کے اندر خشوع و خضوع ہمارا ختم ہے. اگر ہمارا خشوع و خضوع جو ہمیں ادھر سے نقصان ہو رہا ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہماری نقصان ہے نمازوں کا
وہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ ہماری نفلی نماز میں سے اس میں ڈالا جائے گا. تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اتنی نفل و نوافل پڑھنے کی توفیق دے کہ ہمارا جو نقصان ہو پورا ہو. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نفل و نوافل اور رات خصوصاً رات کا قیام جو ہے یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.